السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج تیسری جمعرات ہے۔ حروف کے بارے میں ابجد کے حروف الف با سے لے کر یا تک ہم کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ آخری جمعرات ہونی چاہیے حروف کے بارے میں۔ اس کی وجہ ہے حروف وہی ہے، الف با سے یا تک وہی ہے، وہی انہی حروف میں اور وہی انہی حروف سے نازل ہوئی ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں وہی نہیں آئی، وہی عربی میں آئی ہے، کیونکہ اللہ کی کلام عربی ہے، قرآن کا کلام عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، کملی والے کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، قبر کی زبان عربی ہے، اور مسنون دعائیں اور کلام الہی سب عربی میں ہے۔ اس کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کائنات کے اتنے بڑے علوم کو، کائنات کے اتنے بڑے علوم کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ صرف حصہ ملانا مطلوب تھا کہ مجھے آپ کو احساس ہو کہ یہ حروف بے جان نہیں ہے، جاندار ہے۔ ہر حرف مسیحا ہے، ہر حرف قاتل ہے، ہر حرف دوست ہے، ہر حرف دشمن ہے، ہر لفظ قاتل ہے، ہر لفظ مسیحا ہے، ہر لفظ دوست ہے، ہر لفظ دشمن ہے۔ چھوٹے سے لفظوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹے سے حرفوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، اور قتل تک، خون ریزی تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور پھر چھوٹے سے لفظ ہی ہوتے ہیں جو مفاہمت کرواتے ہیں، صلح کرواتے ہیں۔ چھوٹے سے لفظ ہی ہوتے ہیں جو مفاہمت اور صلح کا ذریعہ بنتے ہیں اور دشمن دوست بن جاتے ہیں اور غیر اپنی بن جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ شاید الف با اس وقت ہے جب ہم چھوٹے تھے، الف با پڑھا اور الف با لکھا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلے گئے اور آگے نکل گئے۔ یہ تو ہماری غلط فہمی ہے۔ الف با کا تعلق ہماری موت تک ہے۔ الف با ہماری زندگی کا پہلا حرف ہے، الف با ہماری زندگی کا آخری حرف ہے۔ ہم الف با سے زندہ ہیں اور الف با تک ہمارا اختتام ہوگا۔ وہ کیسے؟ آخری کلمہ جس کو نصیب ہو جائے تو سارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الف با سے تو بنا ہے۔ ہمارے آخری حروف، ہمارے آخری الفاظ، ان کا تعلق بھی الف با سے ہے۔ اور اگر یہی الف با ہماری زندگی سے نکل گئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔ اپنے خاتمے کو سوچنا ہے۔ یہی الف با اگر ہماری زندگی سے نکل گئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے خاتمے کو سوچنا ہے، سوچ سوچ کے چلنا ہے۔ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اور کلمہ الف با سے یا تک ان کے الفاظ ان الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ کلمہ لکھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اس کا ادب کیا، اس کو دھویا، اس کو خوشبو لگائی۔ وہ تھے جو دن رات شراب کے نشے میں ہوتے تھے۔ وقت کے ولی کو خواب آیا کہ اس کو کہہ دو
کہ جس طرح تو نے ہمارے نام کو دھویا اس طرح ہم نے تجھے دھویا، تو نے ہمارے نام کو پاک کیا تجھے گناہوں سے پاک کیا، تو نے ہمارے نام کو اونچا رکھا کہیں نیچے پاؤں نہ آ جائے، اس طرح ہم نے بھی تجھے اپنے دوستوں اور ولیوں میں اونچا کر دیا۔ اور ایسے ہی ہوا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کے بڑے بڑے فقیر، وقت کے بڑے بڑے ہستیاں اور وقت کے بڑے بڑے باکمال لوگ وہ ان کو جا کے سلام کرتے تھے، ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے اور ان کے حروف اور لفظوں کو بیٹھ کے موتیوں کی طرح چنتے اور تولتے تھے۔ انہوں نے حروف کا ادب کیا، انہوں نے کلمے کا ادب کیا۔ یہ حروف اور کلمے کا ادب، حتیٰ کہ اس کی محفل میں بیٹھنے کا ادب، اس محفل میں بیٹھے تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کلمے کی محفل میں، ہم حرفوں کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آج آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ اصل میں قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم بیٹھ کے آج حروف کا ایک عمل کریں گے، بہت طاقتور عمل ہے، نسلوں کے لیے عمل کریں گے۔ حروف کا بہت طاقتور عمل ہے جو نسلوں کے لیے کریں گے۔ آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو آپ کی زندگی میں بخت، رزق، دولت، عزت اور برکت لاتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں، کمالات اور برکتیں لاتے ہیں۔ یہ وہ حروف، آپ کے پاس ایک وظیفہ ہے ایسا جو آپ کہتے ہیں میں نے جب بھی پڑھا ہے میرا کام بنا ہے، میری مشکل ٹلی ہے۔ آپ نے کسی کو وظیفہ دیا، جب وہ وظیفہ دیا تو وہ تو حروف سے مل کے بنا تھا، حروف کو جمع کرنے کے بعد وہ وظیفہ بنا تھا۔ سائنس کہتی ہے ہر حرف ایک پیٹرن ہے انرجی کا، ہر حرف سے ایک روشنی نکلتی ہے، وہ مثبت ہے یا منفی ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، روشنی نکلتی ہے۔ اگر وہ حروف نفرت کے ہیں، وہ گالی ہے، تو اس سے ایک منفی کالی لہریں نکلتی ہیں جو دلوں میں جا کے نفرت ڈال دیتی ہیں، جو عداوت ڈال دیتی ہیں، جو کینہ اور بغض کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اگر وہ حروف جن کا تعلق محبت سے ہوتا ہے، الفت سے ہوتا ہے اور جوڑ سے ہوتا ہے، وہ جا کے محبت، الفت اور پیار اور دلوں میں ٹھنڈک ڈال دیتے ہیں اور دلوں میں الفت ڈال دیتے ہیں۔ ہر حرف کے اندر طاقت ہے، ہر حرف میں قوت ہے، ہر حرف میں روشنی ہے۔ کسی میں سفید روشنی ہے، کسی میں سیاہ روشنی ہے، کسی میں پیلی ہے، کسی میں سرخ ہے، کسی میں سبز ہے، ہر حرف میں روشنی ہے۔ اور ہر حرف روشنیوں کا سمندر ہے، ہر حرف روشنیوں کا سمندر ہے۔ اگر یہ حرف ہماری زندگی سے نکل گئے ہم ویران ہو جائیں۔ جب سے ٹینشن کا لفظ ایجاد ہوا ہے اور زندگیوں میں ٹینشن آئی ہے، جس کو کہتے ہیں ہم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ایسا درد جو دکھے نہ بندے کو کھا جائے۔ پھر غور سے سنیے گا اس کا معنی، سرکار کے لفظ کا فرمان کا مفہوم عرض کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، میرے سرکار نے پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے ہم سے بچا، ہم ایسا درد، ایسا غم، ایسا اندر کا جو میرے اندر کو کھا جائے۔
لوگ سمجھے خوشحال ہے، لوگ سمجھے مالدار ہے، لوگ سمجھے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، لیکن کوئی ایسا غم ہو جو میرے اندر کو مجھے کھوکھلا کرتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ حزن وہ غم ہے جو لوگوں کو نظر آئے اور لوگ تالیاں بجائیں، مذاقیں کریں، بول ہنسیں۔ اے مولا مجھے غم اور حزن سے بچا۔ معاشرے میں کچھ سالوں سے ایک زندگی کا انداز آیا ہے جس کو سارا جہاں ٹینشن کہتے ہیں، اور وہ ٹینشن زندگی میں وہ غالب ہوئی ہے۔ سالہ سال سے سائنس کی دنیا نے، یہ مضمون میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا، اس پہ پورا میرا ایک دست تھا جو ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے۔ سائنس نے ان لفظوں کو کہ ہر لفظ میں سے وہ لفظ چنے جن میں نور ہے، جس میں نورانیت ہے، جس میں روح ہے، جس میں روحانیت ہے، اور جن لفظوں سے زندگی کا درد، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، وہ لفظ چنے۔ سال ہر سال محنتیں کر کے اس لفظوں کو جمع کیا، اور لفظوں کو جمع کیا، اور جمع کرتے کرتے وہ لفظ جب جمع کر دیا تو کہا کہ اگر کوئی ٹینشن کا مارا، حالات کا ہارا، جس کے لیے موت بھی مشکل ہو گئی ہے، جو موت مانگتا ہے موت نہیں ملتی، اگر وہ شخص یہ لفظ پڑھ لے، یہ حرف پڑھ لے، تو اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی سے درد ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی سے غم ختم ہو جائے گا، اگر وہ یہ پڑھ لے۔ اور لفظوں کو جمع کیا تو مصر کا ایک سائنسدان مسلمان تھا، اس کے سامنے وہ لفظ آئے، چونکہ مصر کی عربی بہت کمال عربی ہے، میں مصر کی عربی دیکھ کے آیا ہوں۔ آج بھی مصر کی کرت، مصر کے قاری دنیا میں عروج اور کمال رکھتے ہیں۔ تو ان کا بچہ بچہ عربی سے واقف ہے۔ ہم پرانے قبرستان میں پھر رہے تھے تو ایک بابا تھے، حسنی، سوکھا پتلا بابا، مصر میں، قاہرہ میں، تو اس نے ہماری نشاندہی کی، فلاں صحابی کا، فلاں اہل البیت کی ہستیوں کا، فلاں اولیاء، فلاں محدثین، فلاں ہستیوں کے مزارات یہ ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ میں نے اس کی مٹھی میں ایک نوٹ رکھا، بڑا سا، خوش ہو گیا۔ دوسری دفعہ گیا، پھر نوٹ رکھا، اس کی عربی، ان کی فصاحت و بلاغت ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اہل زبان ہیں، وہ عرب ہیں، عجم۔ تو اس عربی نے دیکھا کہ یہ لفظ ہیں جن کے بارے میں انگریز کہتا ہے کہ یہ لفظ ہم نے زندگی کا سارا محنت کر کے جمع کیے، کوشش کر کے جمع کی، اور کوئی بھی دنیا کا دکھ اور غم، ٹینشن اور مشکل اور مشکلات اور مسائل کا مارا ہوا، اگر یہ پڑھ لے اس کا دکھ اور غم دور ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اگر یہ پڑھ لے۔ اس نے جب دیکھا، اس نے کہ یہ تو درود حمد ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ فضائل درود شریف میں لکھا ہوا ہے شاید کی، اور یہ تو درود پاک ہے اور اللہ کی حمد ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، مولا میں تیری حمد، تیری تعریف کرتا ہوں، جتنا تیری عزت ہے، جتنا تیری عظمت ہے، جتنا تیرا وقار ہے، جتنا تیرا کمال ہے،
جتنا تیرا ملک ہے، جتنا تو ملک اور مقتدر ہے، جتنا تو عظیم ہے، اتنی میں تیری حمد کرتا ہوں۔ فصلی علی محمد، اور کملی والے مدینے والے پہ میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور اتنی صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں میں آقا کملی والے مدینے والے پہ، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا وہ اہل ہے، اور جتنا ان کا کمال ہے، جتنا ان کا عروج ہے، اور جتنی ان کی مثال ہے۔ یہ پورا درود حمد ہے، یہ بھی تو حرفوں سے مل کے بنا ہے، یہ بھی حروف سے مل کے بنا ہے، اس کے اندر بھی حرف ہیں، اور یہ حرف جمع ہوتے گئے۔ محمد محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ یہ سب حروف سے مل کے بنے، یہ سب حروف سے مل کے بنے، یہ حروف ہیں جو زندگی میں ہمارے ارد گرد۔ ایک ساتھ مجھے ملے دنیا کے آخری دکھوں اور غموں کے مارے ہوئے تھے، میں نے کہا تیرا وظیفہ ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 1.25 دفعہ پڑھ، 1.25 دفعہ سلام کہے، اور تصور کر سارے فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں، انسانوں اور نیک ارواح کو، روحوں کو اور جنات کو سلام کر رہا ہوں۔ ویسے بھی مسئلہ ہے، آپ جب نماز میں السلام علیکم کہیں تو دائیں طرف سلام کہتے ہوئے اس طرف کے فرشتوں، جنات اور انسانوں کا تصور کریں، اور بائیں طرف سلام کرتے ہوئے السلام علیکم اس طرف کے فرشتوں، جنات اور انسانوں کا تصور کریں۔ میں نے اس سے کہا سلام کر، آپ کسی بڑے کو سلام کرنا شروع کر دیں، السلام علیکم، کچھ عرصے کے بعد پوچھیں گا خیریت تو ہے، میرے لیے کیا خدمت ہے، میں تیری کیا کام آ سکتا ہوں، تیرا دکھ کیا ہے، تیرا غم کیا ہے، تیری سر کی تکلیف کیا ہے، تیرا سوچ کیا ہے۔ بڑے کو کہنا شروع کر دیں تو بڑا فوراً پریشان ہوگا۔ جنات کو اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے، ہمیں اعلیٰ بنایا ہے، لیکن طاقت اور قوت ہے انہیں دی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، اور نیک ارواح کو، نیک انسانوں کو اللہ نے کائنات کے راز عطا فرمائے ہیں۔ یہ سلام حرف تو ہے، یہ حرفوں سے مل کر بنا ہوا ایک مجموعہ ہے، اور زندگی میں خوشیاں۔ اس نے ان تینوں ہستیوں کا تصور کر کے سلام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اس کا سوالات کرنا ہے، سارا دن پڑھنا ہے، سارا دن کرنا ہے، سارا دن۔ اللہ کا نظام دیکھیں، قدرت ربی دیکھیں، قدرت کا نظام دیکھیں کہ اس کے کام بننا شروع ہو گئے، اس کے حالات سنورنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ اس کے وجہ ہے جنات نے اللہ سے عرض کیا، مولا ہمیں سلام کرتے ہیں، یہ ہماری سلامتی چاہتا ہے، اللہ تو اس کی سلامتی چاہتا ہے۔ فرشتوں نے کہنا شروع کر دیا، اللہ تو یہ بندہ ہماری سلامتی چاہتا ہے، ہماری خیر چاہتا ہے، اللہ تو اس کی خیر کرتا ہے۔ ارواح نے کہنا شروع کر دیا، یا اللہ یہ بندہ ہماری خیر چاہتا ہے، تو اس کی خیر کر دے، اللہ جس کے لیے خیر کا فیصلہ کر دے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک دعا کا مجموعہ ہے، اس میں الفاظ ہے، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو اگر خیر میرے لیے چاہ لے، آج ساری دنیا مجھ سے شر کا ارادہ کر،
اللہ خیر مجھ تک پہنچ کے دے۔ تو اگر خیر کو چاہ لے اور ساری دنیا مجھ سے شر کا یعنی مجھے تکلیف دینے کا فیصلہ کر لے، مجھے دکھ دینے کا فیصلہ کر لے، مجھے نقصان دینے کا فیصلہ کر لے، تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اللہ مجھ تک خیر پہنچ کے رہے۔ اور اگلی دعا میں الفاظ ہیں، اے خیر کے چاہنے والے علی کے لیے خیر کر لیں، اے خیر کو پسند کرنے والے علی کے لیے خیر کو پسند کر لیں۔ روح ساری کہتی ہے یا اللہ یہ ہماری خیر چاہتا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ اچھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کہتے ہیں ٹھہرو ابھی اور بھی ہے، ورحمت اللہ، تم پہ رحمتیں ہوں سدا، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس پہ عذاب نہیں آتا، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس پہ لعنت نہیں آتی، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس پہ شقاوت نہیں آتی، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس پہ بدبختی نہیں آتی، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس سے بلائیں ٹلی رہتی ہیں، جس سے رحمتیں آتی ہیں مصیبتیں ہٹی رہتی ہیں، جس پہ رحمتیں آتی ہیں دشمن حاسد کا شر محفوظ رہتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں نقصانات سے بچا رہتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں عطائیں خوشیاں اس پہ ہمیشہ نازل رہتی ہیں، جس پہ رحمتیں آتی ہیں آنے والی عرشوں آسمانوں سے بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں، جس پہ رحمتیں آتی ہیں وہ جھٹکوں سے بچ جاتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں کلمہ نصیب ہوتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں زبان سے ذکر جاری ہوتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس سے اللہ اپنا نام نہیں چھینتا، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس کی روح بھی بیدار رہتی ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں خوشیاں اس کا استقبال کرتی ہیں، جس پہ رحمتیں آتی ہیں کلمے کملی والی کی نظر کرم اس پہ ہوتی ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں دیدار مصطفیٰ زندگی میں ہوتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں دیدار مصطفیٰ موت کے وقت ہوتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں دیدار مصطفیٰ قبر میں نصیب ہوتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں پورے صراط کا سفر آسان، جس پہ رحمتیں آتی ہیں کملی والے کا حوض کوثر کا انا اعطینا کل کوثر اس کو نصیب ہوتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں قبر میں اس کا چہرہ نہیں بدلا جاتا، جس پہ رحمتیں آتی ہیں قبر میں اس کی شکل بندر خنزیر کتے کی نہیں ہوتی، اور جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس کو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، اور جس پہ رحمتیں آتی ہیں اللہ اس کو دنیا بھی بہتر دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے، اور جس پہ رحمتیں آتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اسی کے لیے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں وفی الآخرۃ حسنۃ اسی کے لیے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں وقنا عذاب النار اسی کے لیے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس کو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ملتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، جس پہ رحمتیں آتی ہیں ودرک الشقاء، جس پہ رحمتیں آتی ہیں سوء القضاء، جس پہ رحمتیں آتی ہیں وشماتۃ الاعداء اس کو زندگی ملتی ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وظیفہ ملتا ہے، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس کو سوتے ہوئے بھی اللہ کا نام نصیب، جاگتے بھی اللہ کا نام نصیب، قدم پہ بھی اللہ کا نام نصیب، حرف پہ بھی اللہ کا نام نصیب، جس پہ رحمتیں آتی ہیں اللہ اس سے اپنا نام نہیں چھینتا، جس سے رحمتیں آتی ہیں اس سے اللہ اپنا کلمہ نہیں چھینتا، اور جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس سے درود نہیں چھینتا، اور جس پہ رحمتیں آتی ہیں اس کے چہرے پہ رحمت، اس کی آنکھوں پہ رحمت، اس کے کانوں پہ رحمت، اس کو نور ہی نور، اس کا سرور ہی سرور، اس کے وجود پہ، اس کی روح پہ، اس کے دل پہ، اس کے خون کے قطرے قطرے پہ منصور حلاج کا جب ذبح کیا اور اس کو قتل کیا ختم کیا، اس کے خون کے قطروں قطروں سے کلمہ لکھا جا رہا تھا، اس کے خون کے قطرے قطرے میں رحمت تھی، نور تھا، سرور تھا، اللہ کا نام تھا، اللہ کے نام کی قدرت تھی، اللہ کے نام کی طاقت تھی، اللہ کے نام کا کمال تھا۔ رحمتیں تو اگلا کہنے لگا السلام علیکم، کہا بات پوری ہو کر نہیں ابھی نہیں ہوئی، آگے کیا ہے رحمت اللہ، کہا ٹھیک ہے نہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے کیا ہے وبرکاتہ، برکت کہتے ہیں جو ملا ہے کبھی نہ چھینے، بس برکت کا میں نے سادہ مفہوم بتا دیا،
جو ملا ہے کبھی چھینے نہ. اللہ نعمت دے کے نہ کبھی چھیننا, عطا دے کے کبھی نہ چھیننا. اللہ محرومی سے بچا, شقاوت سے بچا, ایمان دے کے کبھی چھین نہ جائے مجھ سے, ایمان دے کے نہ چھین. وبرکاتہ, اللہ اس میں برکت دے. بندہ کیسی برکت مانگتا ہے؟ اللہ اپنے لیے اور گھر والوں اور نسلوں کے اور پوری امت کے لیے وہ برکت مانگتا. وبرکاتہ کا سادہ معنی, وبرکاتہ کا سادہ معنی یہی ہے, کریم جو تو نے عطا کیا اب چھین, اب یہ مجھ سے چھینے. اس دن میں جا رہا تھا, بیٹوں کو دکھایا, بیٹا یہ جگہ ہے, یہ گلی ہے, اسی جگہ میں نے چارپائی اس بندے کی دیکھی تھی. استادوں کا استاد تھا, کاریگروں کا کاریگر تھا, شادیاں اور شادیوں کے لاجواب کھانے پکاتا تھا. اس کا ایک فن تھا, اس کا ایک کمال تھا, اس کا ایک عروج تھا. پھر میں نے اس کی چارپائی گلی پہ نالی کے اوپر دیکھی, انہوں نے چارپائی پہ سوراخ کیا ہوا تھا, وہیں پیشاب بہانا کرتا تھا. سخت ترین گرمی اور دھوپ میں پڑا رہتا تھا, اور آخر اس کی میت وہیں سے اٹھی. مولا مجھ سے نعمتیں چھین نہ لے. آج گردے دیے ہیں, گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں. کل ایک جوان آیا میرے پاس, کل مجھ سے کہنے لگا دونوں گردے فیل ہو گئے, عمر 25 سال ہے, ڈائلائسس ہو رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں دبئی میں ہوتا تھا, تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی, گولیاں کھاتا رہتا تھا, پین کلر کھاتا رہتا تھا, اور باہر کے کھانے اور باہر کی بوتلیں اور باہر کی چیزیں, پتہ ہی نہ چلا میرے گردے مجھ سے چھن گئے. وبرکاتہ, آج تو نے مجھے رزق دیا ہے, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, چاہے رزق کشادہ نہیں, میری ضرورت ٹھیک پوری ہو رہی ہے. مولا وہ وقت نہ آئے, آقا وہ وقت نہ آئے کہ مجھ سے ہر چیز چھن جائے, میرا وجود ہی ختم ہو جائے, میرا وجود ہی ختم ہو جائے. میں نے بنو امیہ کے دور کی وہ پل دیکھی ہے, جا کے خصوصی پتھر کی بنی ہوئی, دجلہ کے اوپر, دریا دجلہ کے اوپر. اس پل کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا, لوگوں میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں, مجھے دے جاؤ, آج میرے پاس کھانا نہیں, میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں ننگا ہوں. لوگوں تم جانتے تھے میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں, مجھے دے جاؤ. وہ پل میں نے جا کے دیکھی ہے. وبرکاتہ, کہ اللہ مجھ سے برکتیں اگر دی ہیں, وہ رزق کی برکت ہے, وہ آنکھوں کے نور کی برکت ہے, وہ کانوں کی سماعت کی برکت ہے. وہ ایک چھوٹا سا بچھونا مل گیا مجھے, ایک چھوٹی سی سواری ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میرا وجود ٹھیک کام کر رہا, میری ٹانگیں, میرا جسم, میرے پاؤں, میرے اعصاب, میرا ہر چیز چل رہا. یہ نعمت ہے اللہ, ان نعمتوں کا مجھ سے چھین نہ لینا. کیوں میں نے آج تک تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا, اور یہ تیری شفقت ہے, تو نے نعمتیں مجھ سے کبھی چھینی نہیں. اب جب یہ 3 تحفے آپ کسی کو دے رہے ہیں, سلام دے رہے ہیں, رحمت دے رہے ہیں, برکت دے رہے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے دے اللہ رہا, آپ کے بس میں تو ہے ہی نہیں سلامتی دینا, رحمت دینا, برکت دینا, میرے تو آپ کے بس میں نہیں ہے. میں خدا ہوں جو میں رحمت دے سکتا ہوں, میں پروردگار ہوں جو برکت دے سکتا ہوں, میں کچھ نہیں دے سکتا. اللہ پاک کہتا ہے کہ تو نے میرے نور کے لفظوں کو جمع کیا, نورانی لفظوں کو, حرفوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے سلام, اور اس سلام کو تو نے بھیجا. بس پھر یہی زندگی ہے, سلام کو تو نے بھیجا, یہی زندگی.
اور اسی پہ وہ سلام پھر لوٹ کے تیری طرف آئے گا. جو بندہ سلام کرتا ہے وہ تینوں چیزیں لوٹ کر واپس اسی پہ آتی ہیں. لعنت بھیجنے والے پہ واپس لعنت آتی ہے. امام زین العابدین وہ ہستی ہے جو کربلا میں مردوں میں اکیلے بچے تھے، باقی سب اس کی راہوں میں شہادت کے سہرے پہن کے چلے گئے. ان کے سامنے ایک بندہ آیا اور آ کے قاتلان کربلا، قاتلان حسین پر لعنت کرنے لگا. میں نہیں، ہم اہل البیت ہیں، ہماری زبان سے لعنت نہیں نکلے گی، ہماری زبان سے برے حرف نہیں نکلیں گے، ہماری زبان سے تو رحمت اور دعائیں نکلیں. اس بندے کو لعنت دینے سے منع کر دیا. آپ تینوں کو رحمت کے بھیج رہے ہیں، اس لیے فرمایا اپنوں پہ بھی سلام کرو، غیروں پہ بھی سلام کرو. اپنوں کو بھی دعائیں دو، غیروں کو بھی دعائیں دو. کیوں؟ جو اپنوں پہ سلام بھیجتا ہے اور جو غیروں پہ سلام بھیجتا ہے وہ سلام لوٹ کے واپس اسی کی طرف آتا ہے. لوٹ. اور یہاں تک عجیب بات بتاؤں آپ، بڑی گہری بات ہے. اگر وہ بندہ اس قابل نہیں ہوتا جس پہ آپ سلام بھیج رہے ہیں، اس کے ماتھے اور پیشانی پہ شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، اللہ کہتا ہے یہ اس قابل نہیں ہے، اس پہ سلامتی ہے، اس قابل نہیں ہے، اس پہ رحمت ہے، اس قابل نہیں ہے، اس پہ برکت ہے. لیکن آپ کا قول آپ پہ واپس لوٹ کے آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تو اس قابل تو نہیں تھا، لیکن تیرے منہ سے ہر وقت سلامتی، رحمت، برکت، سلامتی، رحمت، برکت. کیسے؟ السلام علیکم، سلامتی، ورحمت اللہ، رحمت، وبرکاتہ، برکت. تیرے منہ سے ہر وقت سلامتی، رحمت، برکت نکلتی ہے. میرے بندے جا، یہ تینوں نعمتیں میں نے تجھے عطا کر دی، یہ تینوں عطائیں میں نے تجھے دے دی. میں نے جس بندے کو یہ سوالات کا وظیفہ بتایا تھا، اس کو کھلا پڑھ، سارا دن پڑھ، دل میں پڑھ، اونچا نہیں، دل میں پڑھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دنوں کے بعد، اور میں نے تصور دیا تھا، تصور ضروری ہے کہ تصور کر کے جتنے جنات ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، جتنے فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور جتنے انسان اور ایک روح میں ارواح ہیں ان کو سلام کر رہا ہوں، ان کو سلام. اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو، حیرت انگیز تبدیلی آنا شروع ہو. اس کے مسائل حل، اس کی مشکلیں دور، اس کی ناکامیاں ختم، اس کی الجھنیں ختم. لوگ حیران ہو گئے کیا ہو گیا اس کو، ایک دم اتنی تبدیلی، ایک دم اتنا. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے عرشوں کے بول عرشوں پہ بھیجے ہیں، عرشوں کے بول عرشوں پہ بھیجے ہیں. وہ عرشوں سے لوٹ کر اسی پہ آئے ہیں. آپ مٹھی بھرے پتھر کی، کنکر کی، اور زور سے اوپر پھینکیں تو اوپر سے پتھر گریں گے یا پھول گریں گے. اور اگر پھول کی مٹھی بھر کے اوپر پھینکیں تو اوپر سے کیا گرے گا؟ یہ رحمتیں، یہ سلامتیاں، یہ برکتیں آپ اوپر پھینک رہے ہیں. یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ سلامتیاں آپ اوپر پھینک رہے ہیں، اوپر پھینک رہے ہیں. اور اوپر سے چیزیں ساری نیچے آ رہی ہیں. اوپر سے چیزیں نیچے آ رہی ہیں. آپ گمان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. ان لفظوں میں طاقت، ان حرفوں میں قوت ہے کیا؟ ہم زندگی بھر غرور کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ درود حمد ہے، یہ دردوں کا علاج ہے، یہ ٹینشن کا علاج ہے. جو دنیا کا آخری ٹینشن کا مارا ہوا ہو، جس کو کوئی ہوش نہ ہو، جس کے ناخن بڑھ گئے ہوں، جس کے بال بڑھ گئے ہوں، جو ہفتوں مہینوں نہ نہاتا ہو،
میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ 3 دن بیت الخلا میں بیٹھے رہتے تھے، 3 دن بیٹھے رہتے۔ گھر والے کہتے ہیں نکلو وہاں سے، کہتے میں پاک نہیں ہوا ابھی، اور پانی بہاتے رہتے تھے بیچارے 3 دن۔ میرے پاس لائے تو پہلے اٹھا کے انہوں نے کپڑا بچھایا کہ میرا صوفہ ناپاک ہوگا، پھر بار بار فرش کو دیکھے، فرش ناپاک ہوگا، ہر چیز کو پریشان بیچارے، ان کے اندر کی کیفیتیں ختم ہو گئے۔ یہ درود حمد ہے، یہ ان حرفوں کا مجموعہ ہے، یہ ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن لفظوں میں انسان کے لیے روح اور روحانیت، نور اور نورانیت ہے۔ یہ وہ حروف ہے، یہ وہ حروف، ان حروف میں طاقت ہے، ان حروف میں قوت ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ایک بار پڑھا ہے، اتنا بڑا مجمع، ایک یہ ہے خواتین کا مجمع، فرشتوں کا مجمع، جنات بھی ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا کا مجمع جو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہے۔ کیا پتا اس میں کون ولی ہے، کون قطب ہے، کون ابدال ہے، کون نقیب ہے، کون نجیب ہے، کون ابرار ہے، کون صالحین میں سے ہے، کون صادقین میں سے ہے، کون صابرین میں سے ہے، کون متقین میں سے ہے، کون مومنین میں سے ہے۔ اپنے غموں، اپنی تکلیفوں، اپنی مشکلوں، اپنی پریشانیوں کا تصور کر کے پھر پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ 3 دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، تیسری دفعہ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ان حروف میں طاقت ہے، ان حروف میں قوت ہے، اس درود میں، اس حمد میں رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور جو سلام کا میں نے عرض کیا، سلام میں یہاں تک ہے کہ بعض بندے سلام کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، توجہ دیجیے گا، بعض بندے سلام کرتے ہیں، ان کے کسی گناہ یا خطا کی وجہ سے عرشوں سے ان کے لیے عذاب اور بلا کے، بربادی اور پریشانیوں کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ سلام کی وجہ سے سلامتی ان پہ سایہ کرتی ہے، وہ عذاب ٹل کے صحراؤں اور سمندروں میں چلا جاتا ہے، صرف سلام کی وجہ سے، سلام کی وجہ سے۔ صرف سلام کی وجہ سے۔ آج میرے پاس صحرا کے لوگ آئے بیٹھے ہیں، انڈیا کے بارڈر کے، میں چونکہ وہاں جاتا ہوں، کہنے لگے آپ آئے نہیں ہمارے پاس مرشد۔ میں نے کہا کہاں جاؤں؟ میرے پاس ایک صحرائی آدمی آیا، بہت محبت کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں صحابہ کی صفات ہیں، وہی اونٹنیاں، وہی جھونپڑیاں، وہی گائیں، وہی بکریاں، وہی بھیڑیں، وہی سادہ زندگی۔ مجھے ابھی کہنے لگے کہ ہماری اونٹنیوں میں وبا ہے، میری 30-40 اونٹنیاں مر گئی ہیں، کھڑی کھڑی مر جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔
میرے پاس پرانی سی بات ہے، اس کو میں نے سلام کا عمل دیا. میں نے کہا صحراؤں میں پھرتے رہتے ہو، تو صحراؤں میں جن بھی ہیں، صحراؤں میں فرشتے بھی ہیں، اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ سلام ارواح تک پہنچا. تو سارا دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اس سے بات سمجھ آ گئی. اصل ہے سمجھ آ جانا. فقیر کی بات ایک دفعہ جس کو سمجھ آ جائے وہ کامیاب ہے. جو سمجھ آنے کے بعد نہ کرے اور بے قدری کرے وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ لازم نقصان اٹھاتا ہے. اس کو سمجھ آ گیا. ان کا چونکہ زندگی گزرتی ہی ویرانوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، جہاں ہر طرف تحت نظر کوئی پانی نہیں ہوتا، کوئی زندگی نہیں ہوتی. اور یہ نہیں ہے کہ یہ مشکل میں ہوتے ہیں، یہ کوئی مشکل میں نہیں ہوتے. ان کا رہن سہن ہی یہی ہے. یہ ہم سے زیادہ خوشحال بھی ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ مطمئن بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ کسی مشکل میں نہیں ہوتے. میں ابھی ایک صحرا دیکھ کے آیا ہوں، کابان اور نارام کا صحرا ہے، وہ سب صحرا ہے. وہاں درس تھا، ہر سال جاتا ہوں، ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے. سیر کے لیے وقت کہاں سے نکال کے لاؤں؟ مجھ سے کہتے ہیں وہ مخلص ہیں، آپ کو فلاں جگہ لے چلتے ہیں، فلاں جگہ لے چلتے ہیں. میں کہ پھر انشاءاللہ آئندہ پھر کریں گے. اور زندگی ایسے آئندہ کرتے کرتے گزر رہی ہے. ایک اور صحرا ہے، وہ سب صحرا ہے. تحت نظر ٹھنڈک ہے، تحت نظر سبز ہے، پھول ہیں، کلیاں ہیں. ایک صحرا یہ ہے جہاں تحت نظر آگ ہے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ جون جولائی کا وقت تھا، یہی مہینے تھے. مجھے کچھ احباب کہنے لگے کہ صحرا میں چلے. جمع ہوئے تو میں نے کہا صحرا میں پتہ ہے آگ لگ گئی ہے. اچھا، آگ لگ گئی ہے، بہت آگ پھیل گئی ہے. کیسے لگ گئی ہے؟ میں نے کہا 55-60 ڈگری کی آگ لگ گئی، آگ پھیل گئی ہے. ریت کا مزاج ہے، ریت دن کو گرم ہوتی ہے، رات کو ٹھنڈی ہو جاتی ہے. صحرائی شہر ہمیشہ دن کو گرم ہوتے ہیں، رات کو ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس کو میری بات سمجھ آ گئی. اس کے جانور مر جاتے تھے، اس کی اونٹنیاں، اس کے جانور مر جاتے تھے، نقصان ہوتا. سلام کرنا شروع کر دیا اس نے. میں نے اس ایک دفعہ سے پوچھا کتنی دفعہ سلام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی بے حد کرتا ہوں، بہت زیادہ، سینکڑوں ہزاروں. بے حد سے مراد یہی. اس کے جانور مرنا ختم، اس کے اندر خوشحالی، اس کے مسائل حل، اس کی مشکلیں دور، اس کی ناکامیاں ختم. ان حروف کو اپنی زندگی میں سمو لیں. آئے ہم بیٹھ کے پھر ان حروف کا آج جو بہترین عمل ہے وہ کرتے ہیں، جو سب سے بہترین عمل ہے. حروف تہجی 29 ہیں، الف با سے یا تک. الف اللہ، اول، آخر، احد. اچھا، ہم یہ سارے حروف کو بیان کریں گے. جو بندہ 29 حروف کے ساتھ، جتنے حروف ہیں ان کے ساتھ اللہ کے نام پڑھے گا، پھر جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. پہلے یہ ذہن نشین رکھے. جو بندہ حرف الف با سے لے کر آخر تک جتنے بھی حروف ہیں ان حروف کے ساتھ اللہ پاک کے نام پڑھے گا، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، پورے یقین سے اور پورے اعتماد سے اللہ کے نام پڑھے گا. اللہ کے نام پڑھے گا اور دل میں اپنے مقصد کا تصور کرے گا. کوئی مشکل نہیں،
کوئی مقصد، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ناکامی، کوئی الجھن، کوئی حالات کی بندش، کوئی حالات کی جکڑن، اپنے مقصد کا تصور کرے اور حروف کو، اللہ کے نام کو پڑھے، تو اللہ پاک اس کی مرادیں پوری کرے گا، اس کی مشکلیں حل کرے گا۔ آئیں عمل کرتے ہیں اور میرے ساتھ آپ پڑھتے جائیں ڈوب کے، اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، اپنے حالات، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنے غم کا تصور کرتے ہوئے یہ آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ الف اللہ اول آخر احد با باسط باطن بادی باعث باقی بدیع بصیر تا تواب سا صابر جیم جبار جابر جلیل جاعل جامع جمیل جواد حا حی حسیب حافظ حفیظ حق حکم حکیم حلیم حبیب حسان خالق خبیر حافظ داد دیان دائم دائی دلیل زا زال ذوالجلال والاکرام ذوالانتقام ذوالطول ذی العرش ذوالفضل ذی القوی ذو المعارج ذو المنن رب رشید رقیب رزاق رحمان رحیم رافع رفیع ذا ذکی سین سمیع سلام ستار سریع سید سبح شین شکور شہید شافی شدید شاہد صاد سمد صبور صادق صانع ضاد طاہر طالب طالق ذات ظاہر عین علیم عظیم علی عالی عدل عزیز حق علام الغیوب غین غفور غنی غفار غافر غالب بیاس فا فتاح فائق فارغ فاضل فرق فعال فرق قاف قادر قدیر قدیم قہار قیوم قابض قاہر قابل قائم قدوس کریم کبیر کاف کریم کافی کبیر کفیل لام لطیف میم مومن محیمن متکبر معز ماجد مالک الملک مانع مبین
مجید ملک ممیت منان مبدی متعالی مجیب محسن محبی مذل مصور معطی معید مغنی مقتدر متقدم مقصد مستقیم منزل منشی مؤخر متین نور نور نافع ناصر نصیر واو واحد وهاب ودود واجد وارث واسع وافی والی وتر وفی وکیل ولی حادی قود یا یسر آمین۔ بڑا طاقتور عمل ہے، ہر حرف کے ساتھ اللہ کے نام، ہر حرف کے ساتھ اللہ کے وہ نام جو اللہ نے خود بتائے ہیں، ہر حرف کے ساتھ اللہ کے وہ نام جو تورات میں ہیں، ہر حرف کے ساتھ اللہ کے وہ نام جو انجیل میں ہیں، ہر حرف کے ساتھ اللہ کے وہ نام جو زبور میں ہیں، ہر حرف کے ساتھ اللہ کے وہ نام جو قرآن میں ہیں۔ ان حرفوں کے ساتھ وہ نام پڑھ، دل میں مرادیں رکھ، مشکلوں کا تصور کر، اس کی شان کریمی کا تصور کر، مسئلے حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم، اور برکت اور عطا کے فیصلے ایسے رحمت اور چھاؤں کی طرح برستے ہیں۔ ہم کتنی خوش قسمت ہیں، آج بھری محفل میں یہ عمل کر لیا۔ کس نے درد سے پڑھا، کس نے آنسوں سے پڑھا، کسی نے آہ سے پڑھا، کسی نے غم سے پڑھا، کسی نے لجا سے پڑھا، اور کسی نے اللہ کی عطا سے پڑھا۔ سب کو قبول۔ اگر تو اس قابل نہیں تو محفل کی وجہ سے تیرا بھی قبول ہے، اس محفل کی وجہ سے تیرا بھی قبول ہے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک اور عمل کرواؤں گا۔ یہ عمل حروف کا عمل ہے، اور اس عمل میں سب سے بڑی تاثیر، جو سب سے زیادہ کمال ہے اس عمل میں، اور سب سے زیادہ جو برکات ہیں اس عمل میں، وہ یہ ہے کہ یہ عمل نسلوں کے کام آتا ہے۔ کس کے کام آتا ہے؟ نسلوں کے کام آتا ہے، اور نسلیں اس عمل سے فیض یاب ہوتی ہیں۔ نسلیں اس عمل سے، پوری دنیا کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ساری زندگی کی محنت کر کے اسماء الحسنی کو 3 حصوں میں جمع کیا ہے۔ ایک ہے فوق راسی، ایک ہے فوق سر، ایک ہے فوق عقبہ۔ یہ 3 اسماء الحسنی جمع کی ہیں۔ ذرا غور سے پہلے اس کی توجہ لے لیں، پھر ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک اللہ کے نام وہ ہیں جو موجودہ نسلوں کے لیے ہے۔ وہ کیا؟ اے اللہ، یہ جتنی میری نسلیں اور میں، ان کی روزی روٹی کبھی نہ چھنے، ان کا رزق کبھی نہ چھنے، ان کی صحت، عافیت، برکت، عطا، شفقت کبھی اس سے محروم نہ ہو، کبھی نہ چھنے۔ اے اللہ، ان پہ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ناکامیاں اللہ کبھی نہ آئیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو میں ہم پڑھنے لگے ہیں۔ پھر اگلے حروف پڑھیں گے، وہ آئندہ نسلوں کے لیے ہیں۔ اللہ، میں نے تو زندگی گزار کے چلے جانا ہے، نہ معلوم کون سے حالات آئیں گے۔ کیا خیال ہے ہم سے پہلی نسلوں نے اتنی مہنگی بجلی، اتنا مہنگا پیٹرول، اتنا مہنگی روٹی، اتنا مہنگائی سوچی تھی؟ لیکن پر ایک بات یاد رکھیے گا، جو اپنی نسلوں کے لیے منوا کے جاتے ہیں، جو اپنی نسلوں کے لیے مانگ کے جاتے ہیں، جیسے آج آپ خوش قسمت، سارے خوش قسمت ہیں، آپ کو مبارک ہو، جو آج اپنی نسلوں کے لیے منوا اور مانگ کے جاتے ہیں، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ گرے،
اللہ کھلا کے بھی دکھائے گا، پلا کے بھی دکھائے گا، پہنا کے بھی دکھائے گا، پر کھلائے گا بھی عزت کے ساتھ، پہنائے گا بھی عزت کے ساتھ، اور نعمتیں دے گا بھی عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے منوا کے گئے تھے۔ مہنگائیاں میرے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں۔ اللہ کے خزانے میں وہ ختم ہو گئے ہیں کیا؟ مہنگائیاں میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں ایک لفظ کہہ دیں، ناممکن، اللہ میرے لیے، تیرے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بتائیں، بولے۔ اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، یہ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے۔ اب پھر سنیں، بڑے بڑے اولیاء نے ساری زندگی محنت کر کے حروف کو تقسیم کر کے ترتیب دے کر حروف کے اس میں سے جلال اور جمال کو کا استخراج کر کے کچھ اسماء حسنہ جمع کی ہیں، اللہ کے پیارے پیارے مبارک نام، وہ ان نسلوں کے لیے، موجودہ نسلوں کے لیے۔ پھر اللہ کے دوسرے پیارے نام جمع کیے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے، اور پھر اللہ کے پیارے نام جمع کیے ہیں جو آنے والی نسلوں کے بخت اور نصیب اور مقدر کے لیے۔ مثلا نسلیں زندہ رہیں، نہ ان کے پاس بخت ہے، نہ ان کے پاس نصیب ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس عزت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچیں ان بخت اور نصیب اور مقدر کا کیا بنے گا؟ آئیں پھر کیا خیال ہے؟ ہم ان اسماء کو بیٹھ کے پڑھ لیں، اپنے لیے پڑھ لیں، پھر نسلوں کے لیے پڑھ لیں، پھر نسلوں کے اپنے اور اپنی نسلوں کے بخت اور نصیب اور مقدر کے لیے پڑھ لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو بڑی بڑی ہستیاں، اولیاء، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، حضرت داتا علی حجویری، یہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھ کے اپنے فقراء کو، اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو یہ عمل کرواتی تھی۔ یہ اعزاز آج تسبیح خانے کو ملا ہے کہ صدیوں کے بعد وہ عمل تسبیح خانہ اپنے محبت کرنے والوں میں اجتماعی کر رہا ہے۔ ساری زندگی محنت کر کے وہ آسمان جمع کیے، جن آسمان سے اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اور اللہ کا فضل اور کرم اور راحت اور رحمت نصیب ہوتا ہے۔ ساری زندگی محنت کر کے وہ سارے اللہ کے نیک پاک مقدس پیارے نام جمع کیے، پھر اگلے نام جمع کیے جو نسلوں کے لیے۔ آج میں تو مال دولت عزت تونگری راحت رحمت لے کے جاؤں اور نسلوں کو فقر فاقہ غربت تندرستی بیماریاں تکلیفوں میں چھوڑ کے جاؤں، کیا آپ گوارا کریں گے؟ کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں جواب دے رہے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ اچھا، پھر نسلیں بھی آ گئیں، ان کے پاس نہ بخت ہے، نہ نصیب ہے، نہ مقدر ہے، نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ رزق ہے، نہ صحت۔ کیا آپ گوارا کریں؟ آئے پھر نسلوں کے لیے سب سے پہلا عمل شروع کرتے ہیں جو موجودہ نسلوں کے لیے، اس میں اللہ کے پیارے صفاتی نام ہیں۔ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ لجاہ قلبی دل کی گہرائیوں اور اللہ کی رحمت کا تصور کر کے اللہ کے پیارے ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اور ان ناموں کو پڑھ کے پھر آگے ہم اگلی نسلوں کے لیے نام پڑھ اللہ کے پیارے نام پڑھیں گے، پھر آخر میں موجودہ اور اگلی نسلوں کے بخت اور نصیب اور مقدر کے لیے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کریں، میں پڑھتا جاؤں گا۔ اب میں پہلے پڑھ رہا ہوں موجودہ نسلوں کے لیے، یہ فوق راسی ہے، موجودہ نسلوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کو دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں ہمیشہ ملتی رہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں ملک، حلیم، حکیم، حکم، باطن، غنی، والی، مالک، قدوس، ظاہر، عدل، آخر، شہید، جامع، رشید، متعالی، حسیب، خبیر، خالق، عظیم، بصیر، حق،
اول مؤخر بدی احد رب خالق آمین۔ اب ہم آئندہ نسلوں کے لیے، جو آئندہ نسلیں انشاءاللہ ان کے لیے پڑھیں گے کہ وہ بھی کبھی خالی نہ رہے، اور آئندہ نسلوں میں ساری امت کی نیت کرتے ہیں، آئندہ نسلوں میں سارے عالم کی نیت کرتے ہیں، اور آئندہ نسلوں میں ساری امت کے سارے انسانوں اور جنات کی نیت کر لیں۔ تو پڑھیں آئندہ نسلوں کے لیے میرے ساتھ: سلام محیمن غفار واسع باقی باسط معز کریم غفور نعم ولی مغنی حفیظ محیی ماجد واحد معطی نور مومن باری فتاح رؤوف رزاق رافع وهب لطیف حی ودود شکور وکیل تواب بر حمید قیوم ہادی عف نافع صبور آمین۔ اب آخری ہم پڑھیں گے نسلوں کے لیے کہ نسلیں جو ہیں ان کو وقت بھی ملے، نصیب بھی ملے، مقدر بھی ملے، غیبی رزق بھی ملے، غیبی نظام بھی چلے۔ کہا یہ بات کہی اولیاء نے کہ یا اللہ مجھے اس لمحے سے بچانا جب میں تو خوشحالی کی زندگی گزار کے جاؤں اور میری نسلیں تڑپتی رہیں، سسکتی رہیں، اللہ مجھے قبر میں سکون نہیں ملے گا۔ آئیں نسلوں کے لیے وقت اور نصیب اور مقدر کے وہ الفاظ پڑھ لیں: اللہ سمیع واحد مصور مجید باعث رقیب معید قادر مانع جبار قہار منزل متین منتقم کبیر قابض جبار اللہ 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 اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کے وقت اور نصیب اور مقدر کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ قرضے چکاتا ہے، اللہ ادھارے چکاتا ہے، تو اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے مانگ کے جا، اللہ کے پیارے ناموں کے ذریعے منوا کر جا، اللہ نسلوں کو دیتا ہے۔ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے، بددیانتی کو ناپسند کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ خود کیسے کر سکتا ہے؟ جو میرا اللہ احسان کو پسند کرتا ہے، اور جو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو وہ ضرور احسان کرتا ہے۔ آپ نے یہ سارے لفظ پڑھ کے اللہ کے پاس امانت رکھوا دی ہے، یا اللہ یہ میری موجودہ کے لیے ہے، یا اللہ یہ میری آئندہ کے لیے ہے اور پوری امت کے لیے ہے، اور یا اللہ یہ میری امت اور آنے والی نسلوں کے بخت، نصیب، مقدر اور اس کی تمنگری کے لیے ہے، اور اس کی تمنگری کے لیے۔ یہ طاقتور عمل آپ نے آج کیا، اور اس طاقتور عمل کو آپ نے
حیرت انگیز کیا ہے. کیا خیال ہے؟ کتنے خوش قسمت ہیں. اور یہ طاقتور عمل کالی دنیا کو توڑ دیتا ہے، کالے لوگوں کو توڑ دیتا ہے اور کالی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہ طاقتور عمل ہے جو زندگی سے کالے جادو کو، ایسی کالی دنیا کو جو انسان کی عقل اور سمجھ میں نہ آئے، اور ایسے کالے اثرات کو جس کا وجود بظاہر سمجھ نہ آئے، توڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ جو ہمارا لڈو کا عمل ہے، 12 لڈو آ کے رکھتے ہیں منت و مراد کے، اور برکت والے 12 لڈو. یہ لڈو کا عمل دنیا کر رہی ہے اور دنیا پا رہی ہے. ایک لڈو خود لیتے ہیں، 11 رکھ کے چلے جاتے ہیں. جو لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری منت پوری ہوگی تو میں آپ کے 12 لڈو رکھوں گا. لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہو رہی ہیں، لوگوں کی ضرورتیں غیب سے پوری ہو رہی ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں. یہ جو دریائے نیل کا عمل ہے، نقش دریائے نیل، اس نے تو دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ اگر دولت اور رزق کا دریائے نیل چاہتے ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، میں گمان نہیں کر سکتا، میں تو سمندر سمجھتا رہا وہ دریائے نیل تھا. یہ نقش جو تعویذ دریائے نیل کا چھپا ہے اور چل رہا ہے، یہ دولت کے دریائے نیل بہا دیتا ہے. یہ ہر مہینے کی 22 تاریخ کو جو نقش آپ لکھیں گے اور لکھ کے اس کو آٹے میں، اور وہ آٹا پرندوں کو ڈالیں گے، اور جو کھاتا جائے گا پرندہ کمال ہوتی جائے گی. یہ وہ عمل ہے جس کا زندگی میں عروج ہی عروج ہے اور کمال ہی کمال ہے. چھوٹے چھوٹے عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جانا دریائے نیل کا نقش ہے. ہر مہینے کی 22 اور آخری نقش 22 جمادی السنہ، یہ نقش ہے کو زندگی میں شامل کرتے جانا. 26 محرم کا وہ نقش آنے والا ہے جس نقش کو لکھ کے درخت پہ لٹکا دو. یاد ہے؟ آ گئی محرم، 26 محرم کا وہ نقش. بھئی یہ فوار بند کر دے، حبس ہو رہی ہے. حبس کے مہینے میں کبھی فوار نہ چلائیں، حبس کے مہینے میں یہ فوار کبھی نہ چلائیں. پہلے نمی ہوتی ہے، پھر نمی بڑھ جاتی ہے اللہ والو حبس کے مہینے میں. اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ باہر شربت کی سبیل ہو، ایک سبیل مردوں کی طرف ایک عورتوں کی طرف نہیں لگائی. یہ میٹھے میٹھے ہو کے آئیں، میٹھے میٹھے بیٹھے. اللہ اس کے حبیب کملی والے کے مہمان ہیں، گرمی سے دور کے آئیں، آپ کی شربت پئیں، پانی پئیں. شربت کی سبیل نہیں لگائی. ابھی شام کو لگا رہے تھے. کتنی غیر ذمہ داری ہے. اور حبس کے دنوں میں فوار چلائی ہوئی آخر سونے کی اجازت ہے. یا بیمار کو بھی ایک ہون کے کوئی چلاوٹ نہ ملائے. کیا عرض کر رہا تھا؟ 26 محرم کا نقش آ رہا ہے، تیاری یاد رکھنا کرنا، جس میں سورۃ توبہ کی آیت کا وہ نقش ہے. لکھ کے لٹکاؤ. اس کا طریقہ ہر سال میں دیتا ہوں، اور باندھو مسئلے حل. جس نے مرادیں پائی ہیں، جس نے مشکلیں حل کرائی ہیں، اس نے بہت کچھ پایا. اور یاد رکھنا دریائے نیل کا عمل 9-10 محرم کو ہوگا. نقش ہمراہ لانا نہ بھولیں، یہ نومبر 2023 کے رسالے میں ہے. اور یار غار یار مزار کا نقش ہر مہینے کی 22 تاریخ کو ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کو پانی میں دھو دے، آٹا دھو دے، بس وہ آٹا پرندوں کو ڈال دے. مکہ کے سب سے مالدار لوگوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تھا. جو 22 تاریخ کا نقش لکھ کے گا وہ معاشرے میں سب سے مالدار لوگوں میں شمار ہوگا. بس ختم. مکہ کے مالدار ترین، معزز ترین، باوقار لوگوں میں شمار ہوگا.
جو نقش یار غار یار مزار ہر مہینے کی 22 کو لکھے گا اور 22 کو لکھ کے اس کا آٹا پرندوں کو دے دے گا، بے زبان کھائیں گے، اللہ کے گیت گائیں گے، اللہ کے نغمے سنائیں گے اور تیری فریادیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہاں وہ معزز بھی ہوگا، مالدار بھی ہوگا۔ اگر معزز اور مالدار بننا چاہتے ہو، 2 میم لینا چاہتے ہو، تو نقش یار غار اور یار مزار اس کو لکھنا کبھی نہ بھولیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کریں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں شامل کریں۔ یہ ایگزاسٹ کیوں بند ہو گئے؟ ایگزاسٹ کیوں بند ہو گئے؟ کہاں ہیں ذمہ دار جنریٹر والے؟ کہاں ہیں ہمارے ذمہ دار اللہ والو؟ کیوں ایگزاسٹ بند ہو گئے؟ اسما پڑھے، دل ٹھنڈا ہوا، پہلے اپنے لیے، پھر اپنی نسلوں کے لیے، پھر اپنی نسلوں کے بخت نصیب اور مقدر کے لیے۔ اور یہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں نے اللہ کے نام پڑھے ہیں، اولیاء کی صدیوں کا ریسرچ مجموعہ جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ ہم نے بیٹھ کے پڑھا ہے، اور زندگی میں خوشحالیاں اور رحمتیں آپ کی آ گئی ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارک ہے۔ ہاں، اور ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو کہیں۔ میں آپ کو پہلے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طاقتور عمل ہم نے اس مجمع میں نقد کر لیا، کیا پتا جس نے جواب دیا وہ اللہ کے کتنا قریب ہو۔ مثلا آپ نے کیا اور جس نے آپ کو جواب دیا خضر ہے، ولی ہے، ہستی ہے، عام سا آدمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ضعیف لوگ، کمزور لوگ، بے حیثیت لوگ، نہ کھانے کا سلیقہ، نہ پینے کا سلیقہ، نہ پہننے کا سلیقہ، پر اللہ کہتے ہیں، اس کا حبیب کہتے ہیں ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ہاں، وہ ضعیف لوگ، دنیا میں بے حیثیت لوگ، جن کو لوگ حیثیت نہیں دیتے، پر تمہاری مدد ان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ آپ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس عمل کو ایسے نہ سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو بہلایا ہوا ہے، اور خاص طور پہ پرانے ان کو ہر چیز پہ بہلاوا نظر آتا ہے، کیونکہ عظمت قدر دل سے نکل جاتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے اندر رہتی ہے، ہیں ایسے موجود ہیں۔ کیا پتا جس کو آپ نے سلام کیا وہ جواب اس نے دیا تھا کون؟ اس کا اندر اللہ کے ساتھ کتنا جڑا اور ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا کتنا تعلق مضبوط ہے۔ بظاہر وہ بے حیثیت آدمی ہے، بظاہر وہ اعتبار سے کسی کو قسم دے تو پوری نہ ہو، کسی کے ہاں رشتہ بھیجے تو کوئی اس کو جواب نہ دے، کسی کو سلام کرے تو اس کو کوئی دیکھے ہی نہ، لیکن اس کریم کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے۔ زاہد نگاہ رند سے یا زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، پتہ نہیں کون پسند ہے۔ آج ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اختتامی دعا سنی ہے، کل ہم نے پچھلے دفعہ اس کا اختتام کیا تھا، آج اس کا اختتام پہلے 10 باب سے ہم کریں گے، اور ابتدا بھی وہی ہوگی، اختتام بھی وہی ہوگا۔ اور ایک چیز نشین رکھنا، اس ہستی نے مانگنا سکھایا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے عاشقوں کو، اپنے دیوانوں کو، جنہوں نے علی کو مانا اور ان کی ولایت کو اور ان کے انوارات کو مانا، انہیں ایک پیغام دیا ہے۔ خیال کرنا، دنیا میں جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، ناکامی آئے، حالات تمہیں ستائیں اور حالات تمہیں ختم کر دے، پھر اس دعا کو لے کے بیٹھ جانا اور میرے اس رب کی منت کرنا جس کی ساری زندگی میں نے منت کی تھی۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں پرانے سبق یاد دلاتی ہے۔
पुराने समय मैं रात को चला करबला से, मेरे साथ काफिला था, एक जगह गए हमने नमाज पढ़ी, देखा तो मोबाइल के स्पीकर के साथ ये दुआ चल रही थी। मैंने ढूंढा, इसने बेताब किया, देखा तो किसी ने मोबाइल को स्पीकर के साथ लगा के रखा हुआ था और ये स्पीकर पे चल रही थी। करबला की हर मस्जिद में मैं गया, असर की नमाज के बाद हर बंदा कुरान पढ़ रहा था स्पीकर पे, गलियों में मस्जिदों में आवाजें कुरान ही कुरान है। हर करबला का हर बंदा, दो बंदे, उनके पास दो चीजें हैं, एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और एक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा कुरान। कमाल है, कलमा कुरान। उनकी जिंदगी में अरब और है। क्यों? अहलुल बैत अरब में से, अरब है। उन्होंने कलमे को जिंदगी का साथी बनाया, कुरान को, दरूद को। मैयतें लाते थे जनाजे के लिए, दूर दूर से वहां कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, और दरूद पढ़ रहे हैं, और कुरान पढ़ रहे हैं। मैं करबला की गलियों में गया, हर दरवाजे पे कुछ नहीं था, किसी घर के ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं था। कहीं आयतल कुर्सी लिखी हुई है, कहीं चारे कुल लिखे हुए हैं, कहीं सूरत फलक लिखी हुई है, कहीं सूरत नास लिखी हुई है, कहीं लिखा है या दाखिल तार सल्लु अला नबील मुख्तार। ऐ घर में दाखिल होने वाले, तूने क्या कमली वाले पर दरूद भेजा है? या दाखिल तार, दार कहते हैं दरवाजे को, सल्लु अला नबील मुख्तार, क्या तूने नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद भेजा है? करबला के हर दरवाजे पे मैं गलियां फिरा, पूछे फिरा, फिर असर की नमाज के बाद हर मस्जिद से कुरान, ये नहीं है स्पीकर पे बैठ के पढ़ते हैं या उसकी ऑडियो वीडियो लगा देते हैं, नहीं, हर बंदा बैठ के कुरान पढ़ रहा और स्पीकर पे आवाजें आ रही हैं, कुरान ही कुरान है, कुरान ही कुरान है, कुरान ही कुरान है। फिर जगह जगह देखा हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, उन हस्तियों के मज़ारात पे एक चीज देखी, खवातीन के पर्दे का इंतजाम बहुत ज्यादा, अस्माए हुस्न कुरान बहुत ज्यादा। एक मैंने पोस्टर देखा जिस पे डिजाइन के साथ उसने जो है बाल कटवाए हुए, कान में छल्ले पहने हुए, उस पे क्रॉस लगा हुआ था, हादा हराम। मैंने, मेरे पास उसकी तस्वीर है कि ये सही नहीं है, अहलुल बैत की जिंदगी, मोहम्मद आले मोहम्मद की ये जिंदगी नहीं है। कमाल लोग हैं, अरब हैं, सिफात अरब हैं, आल को उन्होंने माना है। ये बताओ, आल की मोहब्बत वहां से आई है या यहां से आई है? तो फिर वो जो कर रहे हैं वो वैसे ही आल की मोहब्बत को माने, जो उन्होंने आल की मोहब्बत का तरीका दिया है, उनको सोचें, उनको देखें। उनको सोचें, उनको देखें। आए, हम दुआ सुनते हैं, वो फरियादें सुनते हैं, उससे पहले दरूद पढ़ते हैं, वो गम की अल्फाज सुनते हैं, वो अल्लाह की मिन्नत सुनते हैं, वो अल्लाह की दरख्वास्त सुनते हैं, जो हजरत अली हैदर कर्रार जर्रार और सारी कायनात के सरदार हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने उम्मत को दिया है कि मैंने भी ऐसे मांगा था। लोगों, जब गम के बादल तुम पे आए, तुम भी ऐसे मांगना। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन बारिक वसल्लम। सुने दुआ।
آنکھوں پہ انگلی پھیر لیں، دل پہ پھیر لیں، یہی انگلی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دعائیں، کیا فریادیں، کیا پیارے پیارے میٹھے میٹھے مبارک لفظ. اللہ اکبر اللہ. خوش قسمت ہے جو سنیں، خوش قسمت ہے جو پڑھیں، خوش قسمت ہے جو دیکھیں، خوش قسمت ہے جو ادب کریں. ادب کرنے والا بھی پاتا ہے، ادب کرنے والا بھی چوریاں کرتا ہے، ادب کرنے والا بھی مرادیں اور راحتیں لیتا ہے. خوش قسمت، خوش قسمت ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول. 9-10 محرم اسی منگل اور بدھ کو تسبیح خانے گزارے. 7, 8, 9, 10 محرم لنگر بھی اور انوکھی طاقتور وظیفے، انوکھے طاقتور کمالات، انوکھے طاقتور نظام، بہت زیادہ حیرت انگیز. تو خوش قسمت ہیں آپ، بہت خوش قسمت. اور یہ جو درود پاک پڑھا اپنے مرحومین کو ہدیہ کیا کریں. پوری امت کے مرحومین اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں پہ جایا کریں، انہیں پڑھ کے ہدیہ کیا کریں. غیبانہ کی اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کو ہدیہ کیا کریں. اور تسبیح خانے کی میری نسلوں کا تصور کر کے لگتا ہے آپ کی دعائیں کمزور ہو رہی ہیں. دوست کی غفلت دشمن کی اصل فتح ہوتی ہے. تو تسبیح خانے کا تصور کر کے میری نسلوں کا سارے نظام کا حامی لا ینصرو 313 بار توجہ سے پڑھیں. یا حافظ و یا سلام 11 بار ایک تسبیح. اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام پڑھنے کے اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرمائے. حفاظت والے اعمال، حفاظت والی دعائیں، اس پہ طاقت بڑھائیں، اس پہ توجہ بڑھائیں اور اس پہ دھیان بڑھائیں، بہت زیادہ بڑھائیں. لقد جاءکم رسول کا عمل دیا ہوا آپ کو 40 بار. لقد جاءکم رسول، اس پہ توجہ کریں بہت زیادہ. انشاءاللہ اسم اعظم کا روحانی دم اور جو نظر بد کا دم سالانہ ہوتا ہے وہ اسی بدھ کو ہوگا بعد نماز فجر. 9-10 محرم اسی بدھ کو ہوگا اور وہ بدھ 10 محرم. اگر آپ عامل کامل بننا چاہتے ہیں تو 5 سے 8 سفر تک تسبیح خانے میں روحانی کلاس بھی اور دعائے حزب البحر بھی. اور میرے ہاتھ کا لکھا ہوا خاص تعویذ انتہائی لاجواب نقش ہے جو بہت دیر بہدف ہے، اگلی اگست کے رسالے میں شائع ہوگا. حزب البحر کا نقش، حزب البحر کا. اور آئیں تو وہ حزب البحر کا نقش ہمراہ لیں جب بھی حزب البحر کے چلے پہ. سورۃ قریش کا چلہ ہر سال کرواتا ہوں. سفر کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ذہن نشین کریں. 70,000 40,000 یا 1.25 لاکھ جنہوں نے بھی ہر سال کیا، فقر، غربت، تنگدستیاں، بیماریاں، مقدمے، پریشانیاں، رشتے، رزق، مسائل، یکم سفر سے 12 ربیع الاول تک اس عمل کی اجازت ہے. اور اس کی اختتامی دعا 12 ربیع الاول کو تسبیح خانے میں ہوگی. ہدیہ لائیں کھانے کی شکل میں، اپنے ہاتھوں سے بانٹیں کیونکہ اس کا ہدیہ ضروری ہے. اور آپ کی کوئی بھی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، 21 جمعراتوں کی حاضری کی منت مانیں. مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں. اور اگر آپ تنہائی کی 5 دعائیں لینا چاہتے ہیں تو اپنے طبی روحانی تجربات تحریر کریں. اور آپ کے پاس کوئی اسم ہو، کوئی نقش ہو، کوئی تعویذ ہو کسی مشکل پریشانی کے لیے یا اجڑے گھر بسانے کے لیے یا شادیوں کی رکاوٹوں کے لیے، وہ ضرور لکھیں، امت کو نفع ہو. مجمع جب دعا کے بعد جاتا ہے تو پارکنگ والوں سے، ہمارے ٹریفک وارڈن والے ہیں، بہت توجہ کرتے ہیں. تعاون کریں کیونکہ یہاں مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں،
سب کے حقوق ہیں، راستے بند نہ ہوں۔ ایک اہم بات ہے کہ اگر سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، تسبیح خانہ لاہور میں ہر ہفتے 3 دن کا روحانی جلسہ، جمعرات عصر سے لے کر اتوار ظہر تک، اور اس میں طاقتور روحانی پیکج ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاتا ہے۔ جہاں مجمع آتا ہے وہاں چھوٹی موٹی مرمت نکلتی رہتی ہے، بجلی، سولر، پلمبر، ویلڈنگ، پینٹ، لکڑی، لفٹ، اسپیکر، اس میں تھوڑی تھوڑی خدمت کبھی آ کے کر لیا کریں، سعادت ہوتی ہے۔ اگر آپ بیٹھے بٹھائے مالدار بننا چاہتے ہیں، پھر سنیں، اگر بیٹھے بٹھائے مالدار بننا چاہتے ہیں اور دنیا کے شاندار لوگوں میں شمار چاہتے ہیں، تو دن رات ایک مشن بنا لیں کہ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ جو لوگوں تک خیر پہنچائے گا پہلے اس تک خیر پہنچے گا، جو لوگوں تک برکت پہنچائے گا پہلے اس تک برکت پہنچے گا۔ بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں انگریزوں کو جادو، جنات، نظر بد یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں، اس کا نام اپنی ابری کی سائٹ پہ لکھا ہے، ابری جادوئی لائبریری، اس کو دیکھیں۔ اور آپ کو کہیں سے کوئی انگریزوں کی جادو جنات پہ لنکس ملے تو ٹیلنار کے نمبر پہ ضرور بھیجیں، ضرور بھیجیں۔ بعض لوگ مجھ سے اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں میرے ماموں ہیں، کوئی کہتے ہیں خلیفہ ہوں، کوئی کلاس فیلو، کوئی چیز، اس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان کرتے ہیں۔ احتیاط بھی کریں، ٹیلنار کے نمبر پہ اطلاع بھی کریں۔ وضو کے لیے اپنے جوتے پہنے، بعض لوگوں کے جوتوں کی وجہ سے انسان کو اثرات منتقل ہو جاتے ہیں، خیال کریں۔ وضو کے لیے اپنے جوتے پہنے۔ کچھ مخلصین تسبیح خانہ، اجمیری محل، روحانی منزل، حویلی وغیرہ کی تاریخ لکھ رہے ہیں، وہ لکھتے رہیں اور توجہ کرتے رہیں، اور ضرور توجہ کریں۔ خواتین بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، یہ ہماری نسلیں ہیں، ان کے لیے کھلونے، ٹافیاں، بسکٹ لایا کریں، انہیں دیا کریں، اس سے بہت زیادہ خیر ملتی ہے، بہت برکت ملتی ہے۔ انشاءاللہ 28 جولائی کو 2024 کو اتوار 1 بجے کراچی سائمن ٹریڈ ٹاور میں درس ہوگا، اور طاقت اور روحانی تحائف بالکل فری دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کر جاتے ہیں، الحمدللہ بے شمار اعمال کا ہدیہ پیش کر کے اعمال کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے مرادیں پاتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جائیں، لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچیں۔ اور جون کے رسالے میں 12 نقوش جمع ہیں، اس کو ضرور توجہ دیں، اس سے فائدہ پائیں، اس سے خیر پائیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ زیادہ ہوں۔ ایک چیز اور ہے کہ پانی والے تعویذ، جو پانی کا تعویذ کا نقش ہے، اس کو میں آئندہ جمعرات سے انشاءاللہ اس کا عمل شروع کراؤں گا، کیونکہ آج کل بارشیں ہیں، پانی ہے نہروں میں، ندیوں میں، پانی کا جو تعویذ کا نقش ہے نا، جو لکھ کے اپنی مراد لکھ کے بس پانی میں ڈالیں اور مراد پوری۔ آئندہ جمعرات سے میں اس نقش کے آپ کو کمالات اور اس نقش کا عمل خود کروں، آئندہ جمعرات سے۔ ہمارا یہ سالہ سال سے عمل چل رہا، نقش لکھیں کھلنے والی سیاہی سے۔ کون سی سیاہی سے؟ کھلنے والی سیاہی سے نقش لکھیں اور اس کو نیچے اپنی مراد لکھ کے پانی میں ڈالیں۔ یوں پانی میں ڈالیں، لوگوں کے مسئلے حل، مشکلیں دور۔ نہر میں، دریا میں، کنویں میں، سمندر میں، جھیل میں، ندی میں، نالوں میں یہ تعویذ ڈالیں۔ آئندہ جمعرات سے انشاءاللہ، آئندہ جمعرات سے اس کا نقش اور اس کا عمل انشاءاللہ شروع ہوگا، اور بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں۔ بلکہ یہاں تک اولیاء نے لکھا ہے جو یہ نقش ڈالے اور اس کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن آپ کے میرا گریبان۔ اس نقش کا عمل انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے ہم شروع کریں گے، اور وہ سوشل میڈیا میں نقش ڈالا گیا ہے، انشاءاللہ ڈال دیا جائے گا۔ اس کی ترکیب یہ زبردست نقش ہے، بس کچھ اللہ کے خاص نام حروف ہیں، وہ لکھ کر آپ کسی پانی میں ڈال دیں، دریا، سمندر، نہر، ندی میں چند بار ڈالیں، بار بار ڈالیں،
मुरादें पूरी होती हैं। जो लोग पहले से बैत हैं वो तजदीद बैत कर लेंगे। जो मजीद बैत होना चाहते हैं मेरे साथ बैत के कलिमात पढ़ते जाएंगे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह मैंने तौबा की शिर्क बिदअत से, सगीरा कबीरा गुनाहों से, तेरी हर नाफरमानी से ऐद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह मेरे ऐद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले। या अल्लाह मेरी बैत को कबूल फरमा। 3 तस्बीहात तिलावत और नमाज का इहतमाम करते रहे। अपने हलाल हराम जायज नाजायज पे बहुत ज्यादा नजर रखें और सबसे ज्यादा नफा उसको होता है जो राब्ते में रहते हैं। जुमेरात की हाजिरी और अपने मकाम पे आप मुसलसल दर्स सुनते रहें, क्योंकि मैं भी आप भी हम सब याद दहानी के मोहताज हैं। अब बैठ के ये थैली वाला अमल आज हमारा आखिरी अमल है। फिर साल के बाद इस अमल को करेंगे। इसका तरीका फिर सुन लें। हमने या लतीफ हो या वदूद पढ़ना है तवज्जो से, इस थैली पे तवज्जो करके 7 बार पढ़ना है। 1 दफा पढ़ना है, फूंक मारना है, फिर पढ़ने है, फूंक मारना है। इस तरह 7 फूंके इस थैली वाले अमल पे मारनी है। फिर इस थैली वाली, इसमें 4 चीजें हैं, फिर इसको चुटकी चुटकी तवे पे जलाना है। ये काली चीजों को जला दे, ये जादू को जला दे, ये जिन्नात को जला दे, ये नफरतों को जला दे, ये कीने और बख्श को जला दे, और या लतीफ हो या वसूल को पढ़ते हुए जलाना है। इसको सारा साल छोटी छोटी चुटकी करके जलाना है। तवे के ऊपर किसी बर्तन के ऊपर इसको जलाना है। ये बहुत ताकतवर अमल है और इसके बड़े फायदे हैं। हर साल ये अमल होता है और आप खुशकिस्मत हैं, आप जुमेरातों में शामिल हुए और आपने एक ताकतवर थैली अपनी जिंदगी में शामिल कर ली। हाँ, इसको बैठ के अमल करते हैं। फिर इसमें जात का जिक्र होगा, मुराकबा होगा और दुआ होगी। आज नौचंदी है, सुल्तानुल अज़कार, इसमें जात इंशाअल्लाह। ठीक है, अब थैली को सामने रखें, इसको खोलें और तवज्जो से हमने इसमें बावाज़ बुलंद क्या पढ़ना है? नहीं, अभी आपने आहिस्ता पढ़ना, पूरे जज्बे से पढ़ना है, पूरे जज्बे से पढ़ना है और पूरे ध्यान से पढ़ना है और दिल की गहराइयों से पढ़ना है और डूब के पढ़ना है। और फिर इस थैली पे फूंक मारनी है। फिर इसी तरह 7 फूंके मारेंगे। हमने अवला से दरूद पाक पढ़ लिया है, दरूद शिफा। आए इसको हम पढ़ते हैं। या लतीफ हो या वदूद, 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 या लतीफ हो या या लतीफ हो या या लतीफ हो या लतीफ हो या
या लतीफ हो या लतीफ हो या लतीफ हो या ला इलाहा इल्लल्लाह या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल
المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين سخیہ کا ہماری حاضری قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول فرما ہماری مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما علت ذلت اور قلت سے بچا در در کے تھپوں اور ٹھوکروں سے بچا میری اور سب کی نسلوں کی حفاظت فرما حفاظت فرما حفاظت فرما اولاد کے غم سے بچا نسلوں کے بخت نصیب مقدر عظیم کر دے ان کے بخت مقدر نصیب وسیع کر دے دولتوں کے برکتوں کے خزانے عطا فرما راحتوں اور رحمتوں اور برکتیں اور عافیتیں عطا فرما اللہ بن مانگے دے دے بن مانگے دے دے بن مانگے دے دے اپنے غیب کے خزانے سے دے دے اور برکت کے خزانے سے دے دے ہماری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے اور مشکلیں حل کر دے اور ناکامیاں دور کر دے اپنی رحمتوں کے خزانے اپنی عطاؤں کے خزانے اپنی رحمتوں کے خزانے ان سب کو دے دے کہ بہت ہی زیادہ مشکلات کے مارے غم کے ہارے تیرے در پہ آئے ہیں چنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے یا اللہ تیرے عاشق اور تیرے مدینے والے کے عاشق بیٹھے ہیں محمد آل محمد کے عاشق بیٹھے ہیں اصحاب محمد کے عاشق بیٹھے ہیں اولیاء محمد کے عاشق بیٹھے ہیں اللہ ان کی جھولیاں بھر دے ضرورتیں پوری کر دے اور مشکلیں حل کر دے کسی کو ناکام واپس نہ کر سب کو کامیابی کا تاج پہنا دے سب کو کامیابی کے سہرے پہنا دے سب کو خوشخبریاں دے دے فرشتوں کی ڈیوٹیاں دے ان کو خوشخبریاں دے اپنی جنات کی ڈیوٹیاں لگائے ان کو خوشخبریاں دے میرے گروہ میں ان کے لیے دعائیں کرے اور ہم سب کو کامیاب کر دے کامیاب کر دے میرے گھر کو گھر دے دے بے در کو در دے دے بے سہارا کو سہارا دے دے ضرورتیں غیب سے پوری کر دے اور مشکلیں حل کر دے اور ناکامیاں دور کر دے حالات کی سختیوں سے بچا حالات کی تنگیوں سے بچا ناکامیوں سے بچا بہتری کے دروازے کھول دے برکت کے دروازے کھول دے ناکامیاں ختم کر دے پریشانیاں دور کر دے اللہ بن مانگے دے دے مولا بن مانگے دے دے سخی بن مانگے دے دے جو ابھی مانگا دے دے جو آئندہ مانگیں گے دے دے اپنے بخت اور مقدر کے خزانوں سے دے دے نصیبوں اور مقدر کے خزانوں سے دے دے یا اللہ محرومی سے بچا الہی محرومی سے بچا ہماری عبادت ہماری دعائیں ہماری تسبیح منہ پہ نہ مار دے اگر اس قابل ہے بھی اس مجمع میں کوئی ضعیف ایسا کوئی ولی ایسا کوئی نیک ایسا اس کی برکت سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما ساری عبادتیں قبول فرما ساری ریاضتیں قبول فرما سارے درجات بلند فرما ساری ناکامیاں دور فرما اے کریم آقا
ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے، اللہ محرومی سے بچا دے، پوری امت کو کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کلمہ نصیب کر دے، ذلت کی زندگی ذلت کی موت سے بچا دے، عافیت عطا فرما، 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 جس من مانگے عطا فرما، اس سارے مجمع کو عطا فرما، ان سب کی جھولیاں بھر دے، ان کی مرادیں پوری کر دے، من کی مرادیں پوری کر دے، دل کی مرادیں پوری کر دے، بادشاہوں کی خیر کر دے، بادشاہوں کا بھلا کر دے، غریبوں امیروں فقیروں کی خیر کر دے، شامیوں مہمانوں سرحدوں کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر کر دے، سب پہ کرم کر دے، سب پہ فضل کر دے، آمین 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 آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وأہل بیتہ وعترتہ وأہل بیتہ وعترتہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا